اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ 18,000 مخلوقات میں سے ہر مخلوق کا رنگ ڈھنگ، چال چلن اور انداز گفتگو الگ ہے، اور ہر مخلوق کی دنیا اور سوچ و بچار کے دھارے سب سے جدا ہیں۔ چنانچہ انہی 18,000 مخلوقات میں سے 2 مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام کا پابند بنایا ہے، یعنی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہے اور برے کاموں سے منع کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق تو نوری فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کے اندر لگے رہتے ہیں، اور پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی نور سے کیا ہے، اور نور کا یہ خاصہ ہے کہ وہ کبھی بھی گندگی اور غلاظت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ جبکہ مکلف مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کا مکلف قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام اور رسولوں کو انسانوں کے اندر مبعوث کیا اور انہیں اپنے احکامات کی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن کے ذریعے سے تخلیق کیا، یعنی کہ انسان کی روح نورانی وجود رکھتی ہے، جبکہ اس کا جسم کثیف ہے، اور اس جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس یعنی کہ خواہشات کو پیدا کیا ہے جو کہ ظلمت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور ان کا مادہ تخلیق بھی آگ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا، یعنی ایسی آگ سے کہ جس کے اندر دھواں موجود نہیں ہوتا۔ چنانچہ جنات کو جن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے مخفی رہتے ہیں، یعنی ہمیں ہماری ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے انہیں جنات کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ جنات کا جو کہ مادہ تخلیق ہی آگ ہے، اسی وجہ سے ان کے اندر سرکشی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ چنانچہ روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر جنات کو آباد کیا، تو پہل تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف رہے، پھر آہستہ آہستہ زمین کے اندر فتنہ فساد کرنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنی انہوں نے شروع کر دی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمانوں سے نیچے اترنے کا حکم دیا، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ جا کر جنات کے ان لشکروں کے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ فرشتوں نے آ کر جنات کے ان لشکروں کے ساتھ جنگ کی، اور انہیں جزیروں اور ویرانوں کی طرف دھکیل دیا، اور کچھ جنات فرشتوں کی اس جنگ کے اندر مارے گئے۔ چنانچہ انہی جنات میں سے ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، جسے عزازیل بھی کہا جاتا ہے، اسے فرشتے آسمانوں پر لے کر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کی تربیت کی جائے۔ چنانچہ اسے تعلیمات دی گئیں، جہاں تک کہ وہ ابلیس یعنی کہ عزازیل معلم ملکوت بنا اور فرشتوں کو تعلیمات دیتا رہا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہو کر ابلیس لعین بن گیا، جس کے بعد اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی، اور اس نے کہا کہ میں آدم اور ان کی اولاد کو تیرے رستے سے بھٹکا دوں گا، اور تم ان میں سے اکثروں کو ناشکرہ پاؤ گے۔ چنانچہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، ہم نے تم کو قیامت تک کے لیے مہلت دی کہ تم شریک ہو جاؤ ان کے اموال اور ان کی اولاد کے اندر۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان اور جنات ہمارے مالوں کے اندر بھی اور ہماری اولاد کے اندر بھی شرکت اختیار کرتے ہیں، جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم واش روم کے اندر جاؤ تو داخل ہونے سے پہلے اعوذ بک من الخبث والخبائث اس دعا کو پڑھ لیا کرو کہ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں خبیث جنات اور خبیث جننیوں سے۔ چنانچہ اس حدیث مبارکہ سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات کے اندر بھی میل اور فیمیل موجود ہوتی ہیں، اور ان کی نسل بھی اسی طرح سے بڑھتی ہے جس طرح سے انسان کی نسل بڑھتی ہے، اور وہ بھی اپنے ازواج سے یعنی کہ خبیث جنینوں سے اسی طرح سے تعلق قائم کرتے ہیں جس طرح سے انسان اپنے عورت کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرتا ہے، اور جس کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد عطا کرتا ہے۔ چنانچہ جب انسان واش روم کے اندر جاتا ہے اور دعا کو نہیں پڑھتا تو اس وقت خبیث جنات اور جنیاں انسان کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور ان میں سے کچھ خبیث جنات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ
انسان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض دفعہ ہمیں ایسے خواب دکھائی دیتے ہیں کہ ان خوابوں کی وجہ سے ہم پر ناپاکی کی حالت طاری ہو جاتی ہے، اور کچھ مرد اپنے آپ کو کسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سے عورتیں بھی کسی مرد کو اپنے ساتھ ہم بستری کرتا ہوا دیکھتی ہیں۔ یہ دراصل وہی خبیث جنات اور جننیاں ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے خیال اور ہمارے خواب ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ جنات بھی انسانوں کی طرح ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، اور سم ٹائم تو وہ انسانوں کے ساتھ بھی ایسی حرکات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی بھی اپنی بیوی کے پاس جانا چاہے تو اس سے پہلے وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے کہ اے اللہ، ہم دونوں تیری پناہ چاہتے ہیں شیطان سے، اور ہم اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں کہ اس ہم بستری سے جو بچہ پیدا ہو شیطان اس کے اندر شرکت اختیار کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم یہ دعا نہیں پڑھتے تو اس وقت شیطان مرد کے عضو خاص کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اور وہ عورت کے ساتھ اسی طرح سے جماع کرتا ہے جس طرح سے مرد اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے۔ چنانچہ شیطان کے مادہ تولید عورت کے رحم کے اندر منتقل ہونے کی وجہ سے جب اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایسے بچے اکثر نافرمان اور سرکش ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے والدین بڑے ہو کر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا ادب و احترام نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو ترک کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ابلیس کا مادہ تولید ان کی سرشت کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور یوں وہ انہیں سرکش بناتا رہتا ہے، اور انسان ساری عمر یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں نے تو اس کی اچھی تربیت کی تھی اور اس کو اچھا پڑھایا لکھایا تھا تاکہ یہ ادب و احترام کرتا، لیکن یہ تو الٹا ہی نافرمان ہو گیا ہے۔ لیکن اس کو اس بات کا علم تک نہیں ہوتا کہ یہ نافرمانی کہاں سے جنم لے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو ہمیں ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان مخلوقات کو جانتے تھے۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے جس پہلو کے اندر جس طرح سے ہماری رہنمائی کی ہے اور جس طرح سے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے اس کام کو اسی طرح سے بجا لائیں، تاکہ ہم ان مخلوقات کے شر سے محفوظ رہیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی ان مخلوقات کے تصرفات اور ان کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر حق کو واضح فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔